بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، منصب نبیا فقتلوا۔ محترم دوستو، عاجز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگلا موضوع ہے ہمارا قادیانی اخبار الفضل کی بکواسات۔ تھوڑا سا قریب کرتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی۔ یعنی نعوذ باللہ، جس کو قرآن نے گندگی اور حرام قرار دیا، وہ نعوذ باللہ اس چیز کی نسبت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 167 پر حوالہ موجود ہے۔ اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924، صفحہ نمبر 9 اور کالم 3۔ 167 پر یہ اس کا حوالہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 9 تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ صفحہ نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ اخبار الفضل قادیان دارالامان مورخہ 22 فروری، ٹھیک ہے، کالم نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ کالم نمبر 3 یہ ہے، اب یہ بہت باریک ہے تو اگر یہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے مل جائے گا۔ تھوڑا سا اور قریب کرتا ہوں، شاید نظر آ جائے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور ایسے سے پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے، اچھا، ظاہری پاکیزگی سے معمولی حالت پر کفایت کرتے تھے، عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی۔ اوپر دیکھتے ہیں، نظر آ جائے، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یہ پتہ نہیں کیا طرح ہر وقت کپڑا صاف نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا لکھا، اگر کپڑے پر منی گرتی تھی تو ہم اس منی خشک شدہ کو صرف جھاڑ دیتے تھے، کپڑا نہیں دھوتے تھے، اور ایسے کنویں سے پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے تھے۔ یعنی یہ نعوذ باللہ اہل بیت اطہار پر بھی تہمت لگا رہا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی تہمت لگا رہا ہے۔ جیسا بندہ ہو نا، وہ باقیوں کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچتا ہے۔ خود یہ جدھر مرا ہے، جس حالت میں مرا ہے، اس کے اپنی کتابوں میں اس کے جو خاندانوں نے لکھی ہیں، اس ساری وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ مرا کس حالت میں، ہم نہیں بتائیں گے، ان کی قادیانیوں کی کتابیں بولیں گی کہ یہ کس حالت میں مرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل مضمون ہم یہاں لکھ رہے ہیں تاکہ سیاق و سباق بھی ہمارے قارئین کے سامنے آ جائے۔ بقیہ مکمل اخبار کا صفحہ آخر میں لگا دیا گیا ہے، اس کو مطالعہ کریں، وہی حوالہ جو ابھی میں دکھایا آپ کو۔ بات اس کے واضح ہو کہ آپ کا خط مجھ کو ملا، آپ اپنے گھر میں سمجھا دیں کہ اس طرح شک و شبہ میں پڑنا بہت منع ہے، شیطان کا کام ہے جو ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔
ہرگز وسوسہ میں نہیں پڑنا چاہیے، گناہ ہے، اور یاد رہے کہ شک کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ صرف شک سے کوئی چیز پلید ہو سکتی ہے۔ ایسے حالت میں بے شک نماز پڑھنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہمیوں کی طرح ہر وقت کپڑا صاف نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، کوئی مسلمان یہ جملہ بول سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہمیوں کی طرح؟ یہ بے ادبی کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسلمان اس قسم کے الفاظ اپنے آقا کے بارے میں نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے؟ اور آج کل کے دور میں مرزا انجینئر نے بھی یہی کام پکڑا ہوا ہے، چھوکرا نعوذ باللہ اس نے نسبت کی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا زبان استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کپڑے پر منی گرتی تھی تو ہم اس منی خشک شدہ کو صرف جھاڑ دیتے تھے، کپڑا نہیں دھوتے تھے، اور ایسے کنواں سے پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے تھے۔ ظاہری پاکیزگی سے معمولی حالت پر کفایت کرتے تھے۔ عیسائیوں کا ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی۔ اصول یہ تھا کہ جب تک یقین نہ ہو ہر ایک چیز پاک ہے۔ یہ الف شاید یہاں پہ آنا ہے۔ محض شک سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شیرخوار بچہ کسی کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھوتے نہیں تھے، محض پانی کا ایک چھینٹا اسپرے ڈال دیتے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ سے قادیانی صاحب کی فکر چیک کرو۔ اور بار بار حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روح کی صفائی کرو، صرف جسم کی صفائی اور کپڑے کی صفائی بہشت میں داخل نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کپڑوں کے پاک کرنے سے بہت مبالغہ کرنا اور وضو پر بہت پانی خرچ کرنا اور شک کو یقین کی طرح سمجھ لینا، یہ سب شیطانی کام ہے اور سب گناہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مرض کے وقت میں اونٹ کا پیشاب بھی پی لیتے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ابھی اس پہ جب تبصرہ کرتا ہوں نا، میں کیا بولوں، عالم اسے بہتر تبصرہ کر سکتا ہے۔ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ایک خط آیا تھا جس کا جواب مرزا غلام قادیانی نے ان الفاظ کے ساتھ دیا جو ابھی ہم نے پورا پڑھا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس ایک خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کے گندے دماغ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا بغض و عناد بھرا ہوا تھا، اور اپنا یہ بغض عناد وقتاً فوقتاً اپنی تحریر میں دکھاتا ہی رہتا ہے۔ میں نے جو آپ کو بات کہی ہے نا کہ یہ بے ادبی والی زبان یہ مسلمان کم از کم استعمال نہیں کر سکتا۔ آئیے ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کتنے بڑے الزامات عائد کیے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کپڑے پر منی گرتی تھی تو ہم اس منی خشک شدہ کو صرف جھاڑ دیتے تھے، کپڑا نہیں دھوتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور ایسے کنویں سے پانی پیے جس میں حیض کے لتھے پڑتے تھے۔ نمبر 3، ظاہری پاکیزگی سے معمولی حالت پر کفایت کرتے تھے۔ نمبر 4، عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی شیرخوار بچہ کسی کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھوتے نہیں تھے، محض پانی کا ایک چھینٹا اس پر ڈال دیتے تھے۔ نمبر 6، اور بار بار حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روح کی صفائی کرو، صرف جسم کی صفائی اور کپڑے کی صفائی بہشت میں داخل نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اور فرمایا کرتے تھے کپڑوں کے پاک کرنے سے بہت مبالغہ کرنا، وضو پر بہت پانی خرچ کرنا اور شک کو یقین کی طرح سمجھ لینا، یہ سب شیطانی کام ہیں اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی مرض کے وقت میں اونٹ کا پیشاب بھی لیتے تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اور گستاخوں پر اللہ پاک کی کروڑ لعنت، اللہ پاک کی تمام مخلوق، اللہ کی لعنت، اللہ کے سوا جو ہے، جو وجود میں ہے، وجود میں تھا، وجود میں آئے گا، سب کی لعنت۔ کیا کوئی قادیانی مربی دنیا کی کسی بھی ایک صحیح یا ضعیف پر یا پھر موضوع ہی حدیث میں یہ سب باتیں دکھا سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جو الفاظ مرزا قادیانی کے ہیں دکھانے وہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ حدیث کو اور مرزائی ترجمہ اور مفہوم اور سنا دے اور دھوکہ و فریب دے کر مرزا قادیانی کو سچے ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ کھلم کھلا چیلنج ہے ابھی بھی، اس وقت بھی، اگر کوئی مرزائی قادیانی مجھے سن رہا ہے۔ یہ جو 8 مرزا کے جھوٹ پکڑے ہیں نا، ان میں سے صرف ایک انہی الفاظ میں کسی بھی صحیح حدیث، کسی بھی ضعیف حدیث، کسی بھی موضوع حدیث سے دکھا دے، بس۔
جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق کسی ایک بھی حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے گندے اور ناپاک ذہن سے اختراع کیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طہارت و نظافت کی قسمیں خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتا ہے، اور دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پاک و صاف انسان ہی کوئی نہیں۔ جب ان کے لیے مخلوق کو بنایا ہے تو وہ سب سے زیادہ پاک نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ اس کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سبھی پاکی اور صفائی ستھرائی کی مثال رہے ہیں۔ جو نبوت کا منصب ہے نا، وہ کسی پلید بندے کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی دیگر انبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جو باقی نبی ہیں نا، وہ بھی بالکل پاک صاف اور اپنی قوم کے لیے مثال تھے۔ مرزا قادیانی کی بے حد گستاخیاں ہم نے دیکھی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم مسلمان تو یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلپ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور دی عزت آبرو اور ختم نبوت تے پیرا دینا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ بین الاقوامی سطح تے کوئی یہ سوچدا کہ 73 دا آئین مک جانا ہے، ادو مکنا ہے جدو ساڈی گردناں نا اے ساڈیاں جدو کٹ جان گیاں تے پھر مکے گا۔ 73 دے آئین نو توڑنا تو بڑی گل ہے، میری آنکھ بھی جڑا دیکھے گا حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹرمپ نہیں، ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے، یہ کون ہوتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کر؟ تم جتنی مرضی سازشیں کرو، ورا فانا اللہ کا ذکر کا ذمہ اس نے نہیں۔